السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ اس وقت ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کی زیارت کرانے جا رہے ہیں قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہم بارہا سنتے ہیں علماء اکرام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں تو اس میں فرعون کا آتا ہے تذکرہ، پھر قارون کا آتا ہے۔ ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں اسی قارون کی اس جگہ کی جہاں پر اس کا محل ہے اور جہاں پر وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو وہ جگہ کی ہم آج آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، اسی لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں جو واقعات اب تک آپ لوگوں نے سنے ہیں اب اس جگہ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس وقت ہم سرزمین مصر میں مقام فیوم میں یہ جگہ موجود ہے جہاں پر یہ قارون کے دھسنے کا اس کے قریب میں واقعہ پیش آیا تھا، اور سامنے جو آپ عمارت اس وقت قصر قارون کے نام سے مشہور ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیلی واقعہ اور اس کی تفصیلات اندر سے بھی بتائیں گے۔ قرآن مجید میں جو اس کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو دیکھیے یہ محل ہے اس کا۔ چلیے اندر چلتے ہیں، ابھی اندر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ قارون کے محل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی اسی قارون کا یہ محل ہو، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو وہ اس کا خزانہ اور اس کا پورا گھر بار سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ یہ جو ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ اس قارون کے لیے بعد میں اس کی یاد میں یہ محل بنایا گیا، تو یہ اس طرح کے پرانے دور کا یہ محل ہے۔ قارون در حقیقت ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ محل اس کی یاد میں بعد میں رومن امپائر نے بنوایا، اور وہاں بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، پوجا وغیرہ ہوتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ محل بھی نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے کہ قارون کی یاد باقی رہے اس محل کو تعمیر کروایا گیا۔ اور یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ان کی مورتیاں اور عبادت کی جو چیزیں تھیں اس دور کی وہ اس میں رکھی جاتی تھی۔ اور یہاں کے رہبر نے ابھی ہمیں ایک بات بتائی، جیسا کہ اس وقت صبح کا منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دھوپ آ رہی ہے، یہ دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ آگے یہاں تک سامنے۔ تو 21 دسمبر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے دھوپ وہاں تک سامنے تک جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں تک وہ دھوپ پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح کی وضع اور اس کی بناوٹ اور اس کی ترتیب ہے، اس انداز میں گویا اس کو بنایا گیا ہے۔ جی، یعنی دھوپ کے آنے کا جو انداز ہے مفتی صاحب جی، وہ ہر دن ڈیفرنٹ، آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں جی، تو پہلے دن دھوپ کا الگ انداز ہوگا، دوسرے دن الگ ہوگا، اور ایسے 21 دسمبر جب آئے گا تو یہ دھوپ کا انداز کچھ اور ہی ہوگا، بدل جائے۔ اس انداز میں یہ سارا محل تعمیر کرایا گیا تھا، اور اس کو اس انداز میں بھی تعمیر کرایا گیا تھا کہ جتنے بھی اس میں کمرے ہیں سب میں وہ دھوپ پہنچے۔ جی جی، چلیے، یہ اس طرح کے ان کے الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے، اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے مرکزی جگہ تھی۔ جی دیکھیے، اور آج بھی اس کا نام قصر قارون ہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین 6 فلور ہے، 3 انڈر گراؤنڈ ہے اور 3 اوپر کی طرف۔ یہ قارون کے محل میں ٹوٹل 6 اس طرح کے فلور ہے، 3 یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں مفتی صاحب ادھر، یہ 3 نیچے کی طرف فلور ہے اور 3 اوپر کی طرف ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید کی وہ آیات بھی تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سنا دیں تو انشاءاللہ پورے واقعے کو تفصیل سے سمجھنا آسان ہوگا۔ اور اب دیکھیے یہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں کے راستے ہمیں اوپر جانا ہے، اور آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کمرے وغیرہ بن رہے ہیں جہاں پہ قارون کا کوئی سامان وغیرہ رکھا جاتا ہوگا۔ اس میں سے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جس میں قارون کے خزانے کی چابیاں اور بھی تمام سامان رکھے جاتے تھے، اور یہ پورا 3-4 منزلہ پوری عمارت ہے۔ یہ سیڑھیاں ہیں اور ہم سب سے اوپر جا رہے ہیں، پورا قلعہ بکھرا پڑا ہے، عبرت تمام انسانوں کے لیے ہے اس میں۔ یہ بالکل ہم اوپر جا رہے ہیں ٹاپ پر، یہ بھی ایک کمرہ ہے اور سب کچھ ٹوٹا پھوٹا تتر بتر پڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھیے اور عبرت حاصل کریں۔ یہ ہم بالکل اوپر آ گئے، بالکل ٹاپ پر آ گئے، دیکھیے اب۔
یہ قارون کے خزانے کی جگہ ہے. جس خزانے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے یہ اس کے خزانے کی جگہ ہے. اس خزانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت اٹھا کر لے کر چلتی تھی. کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہ 12 لوگ مفتی صاحب کہا جاتا ہے کہ 12 لوگ ایسے تھے طاقتور ہاں جو ان چابیوں کو جی اٹھایا کرتے تھے اور ان کی پیٹھ جو تھی وہ جی گر جاتی تھی. ہادی خزائن. قارون کے جو لوگ تھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وہ ایک دور میں تمساح جو ہوتا ہے مگرمچھ اور اس طرح کی چیزوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے. یہ اس کے نشانات یہاں پر باقی ہیں. جی مفتی صاحب ایک فلور. فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ كيف كان عاقبة المجرمين كيف كان عاقبة المنذرين. تو ناظرین یہ وہ جگہ ہم پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ یہاں پر ہم آپ کو قارون کا تفصیلی اور ڈیٹیل میں واقعہ بھی بتائیں گے. مفتی صاحب کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں. تو چاہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ شروع میں قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں جو آیات ہے قارون کے واقعے کی وہ آیات کی اس جگہ تلاوت ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. تو کچھ 2-3 آیتیں ہم سنائیں گے, 2-3 آیتیں انشاءاللہ مفتی صاحب سنائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جگہ کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل اور قارون کا واقعہ بھی بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. انشاءاللہ کچھ آیتیں اب مفتی صاحب سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تو ناظرین یہ قرآن مجید کی وہ آیات تھی جس کی روشنی میں قارون کا واقعہ ہے. آپ جو بالکل سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں ویسے تو حقیقت واللہ تعالی عالم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن بتایا جاتا ہے کہ سامنے آپ کو سمندر نظر آئے گا اور وہ سمندر کی بھی ہم آپ کو زیارت کرا دیں گے. تو یہ جو سامنے کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر بتایا جاتا ہے فخسفنا به وبداره الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے سمیت اس کے گھر بار سمیت اسی جگہ پر اس کو زمین میں دھسا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس جگہ پر گویا عذاب آیا تھا. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. چلیے
واقعہ کچھ اس طرح ہے قارون کا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہاں کے رہبر نے بتایا کہ قارون اصل میں قرون سے ہے، یہ ایریا چونکہ سینگ کے معنی نظر آتا تھا اس لیے اس کو قارون کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا اور ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن بہت ساری اس کے اندر خرابیاں تھیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا اور غلط کاریوں کا بھی الزام لگایا، فبغى علیہم، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی، اس پر پھر حالات آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو بہت خزانے دیے تھے۔ خزانے کی مقدار کتنی ہے وہ جگہ بھی ہم نے آپ کو بتائی، خزانہ کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت اس خزانوں کی چابیاں، یا اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا لا تفرح، تکبر مت کر، اترا مت، اپنے مال پر اترانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے لیے قارون کا واقعہ بڑی عبرت رکھتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر قارون کا گویا خزانہ ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس سے آخرت کو تلاش کرو، اپنی آخرت کماؤ، نہ کہ دنیا بناؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ بھی نہیں ہے کہ پورا مال آپ لگا دو، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں حکم ہے 2.5% لگانا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس کو 1% کا حکم دیا کہ باقی اپنے لیے استعمال کر، اور دوسرا جو ہے اللہ کے راستے میں لگا۔ تیسری نصیحت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور مال کے ذریعے اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے تو زمین میں فساد مت مچاؤ، ظلم و زیادتی مت کرو، کمزوروں پر اپنے مال کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے سختی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا، فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں نکال، تو وہ کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیا، یہ تو میری صلاحیتوں کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ آج کا انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ اصل میں یہی بولتا ہے کہ میں نے تو اصل میں پلاننگ اتنی اچھی کی تھی کہ مجھے تو مال ملنا ہی ہے، یہ میری پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ تو یہی بات قارون کہا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، اور پھر اس کے بعد ایک روز کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، فخرج علی قومہ فی زینتی، کہ ایک دن وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ طالب دنیا تھے، یریدون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے طالب تھے، یہ دیکھ کر رال ٹپکاتے تھے اور کیا کہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو نعمت دی ہے کاش ہمیں بھی وہ مل جاتی۔ یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر، گاڑی بنگلے کو دیکھ کر، BMW اور مرسیڈیز اور فلاں کو دیکھ کر للچانا نہیں چاہیے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں میں گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اگر ایمان کی نعمت دی ہے، قرآن مجید کی نعمت دی ہے، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر رال ٹپکائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی انہ لذو حظ عظیم، کہ وہ کہنے لگے لوگ کہ اس کے پاس تو بہت مال ہے، بڑی عزت ہے، اور جن کے پاس علم تھا، جو طالب دنیا نہیں تھے، طالب آخرت تھے، طالب علم تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تمہاری ہلاکت ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے جو آخرت میں جو ثواب کی کرنسی چلے گی نا، وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہوگی، لیکن وہ کس کو ملے گی؟ لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، یہ صبر کرنے والوں کو، دنیا میں برداشت کرنے والوں کو ملے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، کہ آگے اوپر جو آپ نے جگہ دیکھی وہ جگہ ہم آپ کو پھر سے ایک بار بتا دیتے ہیں۔ تو یہ فخسفنا به وبداره الارض، سامنے اوپر جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قارون کو اور اس کے پورے لاؤ لشکر کو اور اس کے پورے خزانے کو، اس کے گھر کو، سب چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا، زمین میں دھسا دیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ معلوم یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمت ہے ان نعمتوں پر اترانا، تکبر کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ میرے اندر اس کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق کے، بلا صلاحیت کے، بلا کسی حق کے یہ نعمتیں مجھے نصیب فرمائی ہے۔ یہی قارون کے واقعے کا سبق ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی ہمیں عبرت نصیب فرمائے، اللہ کی نعمتوں کی صحیح شکر گزاری کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو آپ لوگوں کو سنایا گیا۔ اب ہم آپ کو اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں جو اس قلعے کے اندر ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اور جب ہم اندر پہنچے ہیں تو دیکھیے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قارون کا خزانہ جس جگہ رکھا جاتا تھا اس کمرے میں اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہیں پر قارون کا خزانہ تھا، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا قلعہ اب عبرت کی جاہ بنا ہوا ہے، اور اس کو قارون ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک کمرہ ہے، کتنا خطرناک وحشت ہو رہی ہے یہاں پہ یار، دیکھیے۔ اور اب واپس ہو رہے ہیں ہم، دیکھیے یہ زینے کا راستہ ہے، کتنا خطرناک ہے۔ مفتی صاحب صحیح سے آنا، یہ دیکھیے یہ پورا قلعہ تھا قارون کا جو ہم نے آپ کو دکھایا، دیکھیے خطرناک قلعہ ہے۔ یہ وہ روشن دان ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بات۔ کتنے خطرناک سین ہیں، دیکھیے۔ تو یہ تو تھا قارون کا قلعہ جو ہم نے آپ کو وزٹ کرایا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں جہاں قارون غرق ہوا تھا، یعنی جہاں قارون فخسفنا بہ وبدار الارض، جہاں قارون کو اللہ تعالیٰ نے دھسایا تھا۔ اور وہ قلعہ دکھانے کے بعد جہاں پر قارون کا خزانہ رکھا رہتا تھا، جہاں پر اس کی اٹھک بیٹھک تھی، اب ہم آپ کو اس جگہ پر لے آئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی نا، فخسفنا بہ وبدار الارض، جہاں پر اس کو خسف کیا گیا، زمین میں وہ دھسا، اور پہلے گھٹنوں تک دھسا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا اور بددعا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پورا دھسا دیا دھیرے دھیرے کر کے۔ یہی وہ جگہ ہے جو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر اصل میں یہ جو آپ کو دریا نظر آ رہا ہے، یہ دریا نہیں تھا پہلے، بلکہ یہ بالکل جیسے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ریگستان جیسا، ویسی ہی یہ جگہ تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہاں اس کو خسف کر دیا گیا، زمین میں وہ دھس گیا، اور اس کے بعد اس کے کئی دنوں کے بعد پھر یہاں پر یہ پانی آ گیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ویسے تو پانی دریا وغیرہ کے یہاں صاف ہوتے ہیں، آپ اس کو ہاتھ میں لیں گے تو بو نہیں آئے گی، اس میں میل کچیل نظر نہیں آئے گا، لیکن اس عذاب کی نحوست یہ رہی کہ یہاں پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے گندا سندا پانی ہے ایک دم، اور واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردوشن یا اور کچھ نالے وغیرہ کی وجہ سے یہ پانی گندا ہو، لیکن یہاں کے لوکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ پانی جو گندا ہوا ہے یہ اسی عذاب کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے کافی دنوں کے بعد، سالوں کے بعد پھر یہ پانی نے اپنی جگہ کو احاطے میں لے لیا، اور وہ جو خسف والی جگہ تھی وہ اس پانی کے اندر چلی گئی۔ تو وہ قلعہ تھا اور یہ وہ جگہ ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آپ سامنے جو پوری بستی دیکھ رہے ہیں، پورا جو پہاڑ نما دیکھ رہے ہیں، وہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری جگہ اسی خسف کی جگہ بتائی جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ بس ہمارے پورے پیغام کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کو ہمیں
عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ نے جو مال دیا ہے, جو بھی نعمتیں دی ہے, اس نعمت کی شکر گزاری. اور شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا, نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچنا. قارون کا دیکھو کیا حال ہوا, کتنا مال تھا, کیا دنیا سے وہ لے کر گیا. اسی لیے کہا نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. تو یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا جو یہاں کے لیے ہم نے کیا ہے. اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے, دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے. مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں, لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے, یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے. میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے, لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے. صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, پرائس اتنی ہائی. تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا. یہ تلبینہ نمبر 1 ہے, بیسٹ ہے. کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا. جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی. آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے. تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے, جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں, اس میں یہ فائدہ مند ہے. کیلشیم کی کمی, وٹامن کی کمی, فائبر کی کمی, اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے, ویکنیس ہے, طاقت کی کمی ہے, جلدی ہاف جاتے ہیں, جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں, تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے. تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ, جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا, تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے. آپ اس کو دودھ میں پکائیے, کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں. کوئی دوائی نہیں ہے, یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے. تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں. تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے. کوالٹی اس میں بھر کے رکھی گئی ہے. ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ, ٹھیک ہے. تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا. انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا. جلدی آرڈر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.